السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی خبر بہت ہی اہم ہے۔ یہ طلباء اور طالبات کو خوش کرنے والی ہے۔ مرکزی حکومت نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے جو سب کے دلوں کو خوش کرنے والا فیصلہ ہے۔ میں اسے آپ کی جانکاری کے لیے پڑھ دیتا ہوں، سنیے گا۔ OBC اور EWS طلباء کو ملے گا ریزرویشن۔ مودی سرکار نے لگائی مہر، دیگر پسماندہ طبقات اور اقتصادی طور پر کمزور طبقے کے لیے 5,550 طلباء کو پہنچے گا فائدہ۔ مرکزی حکومت نے میڈیکل میں داخلے کے لیے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ سرکار نے OBC اور اقتصادی طور پر پسماندہ طبقے کے طلباء کے لیے ریزرویشن کو منظور کر لیا ہے۔ سرکار نے OBC طلباء کو 27% اور اقتصادی طور پر کمزور طلباء کے لوگوں کے لیے 10% ریزرویشن دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے جمعرات کو OBC طبقہ اور اقتصادی طور پر کمزور طبقے کے لوگوں کے لیے ریزرویشن دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت نے 2021-22 سیشن سے اس کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے سے MBBS میں ہر سال تقریباً 1,500 OBC طلباء اور پوسٹ گریجویشن میں 2,500 طلباء کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح MBBS میں معاشی طور پر کمزور طلباء سے 550 طلباء اور پوسٹ گریجویشن میں تقریباً 1,000 طلباء یعنی کل 5,550 طلباء فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، اچھی خبر ہے جو آج مرکزی حکومت کی طرف سے آئی ہے۔ آج رہا راشٹریہ سہارا روزنامے میں پہلے صف میں شائع ہوا ہے۔ انجینئرنگ تعلیم کے سلسلے میں ایک اور خبر بھی ہے، یہ بھی چونکانے والی ہے۔ اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ انجینئرنگ کی پڑھائی اب ہندوستانی زبان میں بھی۔ وزیر اعظم مودی نے نئی تعلیمی پالیسی کو ملک کی تقدیر بدلنے والا قرار دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اعلان کیا ہے کہ انجینئرنگ کی پڑھائی اب ہندوستانی زبانوں میں بھی ہوگی۔ یہ اعلان انہوں نے آج یہاں ایک ٹویٹ کے ذریعے کیا۔ انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ 8 ریاستوں کے 14 انجینئرنگ کالج 5 ہندوستانی زبانوں ہندی، تمل، تیلگو، مراٹھی اور بنگلہ میں انجینئرنگ کی پڑھائی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ انجینئرنگ کے کورس کے 11 زبانوں میں ترجمے کے لیے ایک ٹول بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے اور اس سے ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ قومی تعلیم پالیسی کے 1 سال مکمل ہونے پر ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ نئی قومی تعلیمی پالیسی کی 1 سال کی تکمیل پر ملک کے سبھی لوگوں اور تمام اسٹوڈنٹس کو بہت بہت مبارکباد۔ گزشتہ 1 سال میں آپ سبھی عظیم شخصیات، اساتذہ، پرنسپل، ملک کے پالیسی سازوں نے قومی تعلیمی پالیسی کو زمین پر لانے کے لیے بہت محنت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مستقبل میں کتنا آگے جائیں گے، ہم کتنی اونچائیاں حاصل کریں گے، اس کا اندازہ
اس بات پر ہوگا کہ ہم اس وقت اپنے نوجوانوں کو کس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں، یعنی آج ہم کیسی تعلیم دے رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ملک کی نئی قومی پالیسی قوم کی تعمیر میں بڑے عناصر میں سے ایک بڑا عنصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی نیشنل ایجوکیشن پالیسی نوجوانوں کو یقین دلا رہی ہے کہ ملک اب مکمل طور پر ان کے جذبات کے ساتھ ہے، ان کے حوصلوں کے ساتھ ہے۔ جو مصنوعی ذہانت کا پروگرام ابھی شروع کیا گیا ہے، وہ بھی ہمارے نوجوانوں کو مستقبل اورینٹڈ بنائے گا۔ آج کے 21ویں صدی کا نوجوان اپنا نظام، اپنی دنیا خود اپنے مطابق بنانا چاہتا ہے، اس لیے انہیں پرانے بندھنوں اور پنجروں سے آزادی چاہیے۔ مسٹر مودی نے کہا کہ آپ نے کئی دہائیوں سے یہ ماحول دیکھا ہے جب یہ سمجھا گیا تھا کہ کسی کو اچھی تعلیم حاصل کرنے اور روشن امکانات کے لیے بیرون ملک ہی جانا ہوگا، لیکن اب اچھی تعلیم کے لیے بیرون ملک سے طلباء کو ہندوستان آنا چاہیے۔ بوسٹن انسٹیٹیوٹ ہندوستان آئے، اب ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج جو امکانات پیدا ہو رہے ہیں ان کا ادراک کرنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کو دنیا سے ایک قدم آگے رہنا ہوگا، ایک قدم آگے سوچنا ہوگا۔ صحت ہو، دفاع ہو، انفراسٹرکچر ہو کہ ٹیکنالوجی، ملک کو ہر طرف سے قابل اور خود کفیل ہونا ہوگا۔ یہ پالیسی کہاں تک ہندوستانی طلباء کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ یوں تو باتیں بہت کرتے ہیں ہم، مگر فائدہ ہوتا یا نہیں یہ دیکھنے کی بات ہے۔ جو لوگ تعلیمی میدان میں ہیں، پروفیسر ہیں، جو قابل قدر ہستیاں ہیں، وہ اس سلسلے میں کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اس پر ضرور بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ اب اخبار زرین سنیے گا۔ جو شخص تجربوں سے سبق نہیں لیتا، بالآخر اس کے سوچنے کی قوت زائل ہو جاتی ہے۔ جاہلوں کی بات پر تحمل کرنا عقل کو زکوٰۃ دینا ہے۔ بے صبری سے تقدیر الہی تو ٹلتی نہیں، اجر و ثواب البتہ ضائع ہو جاتا ہے۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اب آپ کا بھائی وی ایم خلیل الرحمن اجازت چاہتا ہے، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔